السلام علیکم، دس از مریم کیوان ود اے فریش ایپیسوڈ آف ناٹ ایوری وومن. ناٹ ایوری وومن میں ایسی خواتین لے کے آتے ہیں جو اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلتی ہیں. اور فیمیلس کے لیے میں یہی کہتی ہوں کہ ایسی ایگزامپلز ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ موسٹلی ہمیں گھر بیٹھے لگتا ہی نہیں کہ اچھا یہ بھی پاسبل ہے. مگر جب ہم کسی کو دیکھتے ہیں، کسی نے یہ کر لیا، ایسے کر لیا، یہ بھی اچیو کر لیا، تو پھر آپ کو لگتا ہے اچھا اگر یہ کر سکتے ہیں تو ہم بھی کر سکتے ہیں. گیٹنگ آؤٹ آف دا کمفرٹ زون از دا مین تھنگ. اور وہ یہ کہ ہم ایک کمفرٹ زون میں بیٹھے بیٹھے بالکل اپنے آپ کو ختم کرتے رہ جاتے ہیں. سو اس کی چھوٹی سی ٹپ یہ ہے کہ آہستہ آہستہ اپنے باکس کو بڑا کریں. آپ خود بھی کریں گے تو آپ کو لگے ہیں اچھا میں نے یہ بھی کر لیا. اگر کوئی نیا اسکل سیکھ سکتے ہیں تو وہ کر لیں. اگر کوئی نئی ڈش بنانا چاہتے ہیں تو وہ کر لیں. اگر کوئی نئی بک پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ کر لیں. مطلب کچھ بھی اپنے کمفرٹ زون سے بس تھوڑا سا باہر نکل کے کچھ کریں اور آپ کو لٹرلی اپنے اندر زیادہ کانفیڈنس فیل ہوگا. اور آج ایک ایسی گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں. شی از ناٹ جسٹ اے فوٹوگرافر اینڈ اے فلم میکر بٹ آلسو این انٹرپرینور. اس کے علاوہ بہت سارے مختلف ایوارڈز اپنے نام کر چکی ہیں. کیوں کر چکی ہیں، کیا ان کی خدمات رہی ہیں، وہ ساری انہیں سے جانیں گے. لیٹس جسٹ ویلکم معصومہ زبیری. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے آپ کے مریم؟ بالکل ٹھیک. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ. ہم بڑی کوانسیڈنٹل سی میچنگ کر کے بھی ہم یہ بات کر رہے تھے. اچھا معصومہ، آپ نے بہت کچھ کیا ہے اور بڑی ڈائیورس فیلڈس میں کام کیا ہے. تو ذرا کریئر پاتھ کے اوپر اگر بات کریں، چائلڈہڈ سے شروع کرتے ہیں اور پھر ذرا آتے ہیں کہ پہلا کیا اسٹیپ تھا، پھر کیا تھا، پھر کیا تھا. ذرا ہمیں اپنی اسٹوری سنائیں. اوکے. چائلڈہڈ میرا بہت اچھا تھا الحمدللہ. آل سپورٹ کمنگ فرام دا فیملی. بٹ آئی واز سم ہاؤ ڈیفیکلٹ تو میں نہیں کہوں گی، لیکن یہ کہ میں وہ بچہ تھی جو کہ شاید ایم اور این میں ڈفرینشیٹ نہیں کر سکتی تھی. اور لوگ مجھے کہتے تھے یہ کم عقل ہے، یہ شاید اپنی زندگی میں کچھ نہیں کر پائے گی. سو آئی ریمبر دوز پیپل ٹیلنگ می او یار یہ پڑھائی میں کمزور ہے، یہ میٹرک بھی کر لے تو بہت بڑی بات ہوگی. سو آئی واز دیٹ کائنڈ آف. میرے فیلیئرز بھی رہے ہیں، میری سپلیز بھی آتی تھیں. اینڈ آئی ڈونٹ ہیو اینی ہیزیٹیشن آف ٹیلنگ اٹ. وائی؟ بیکاز دیٹ میڈ می اسٹرانگ. اور جب کیونکہ ایک اور ثانیہ جو میرے ساتھ ہوا جو میرے لیے بہت زیادہ شیکنگ تھا، وہ یہ تھا کہ آئی لاسٹ مائی مدر وین آئی واز اونلی 18. اور پھر جب ایسے ارد گرد لوگ ہوں یہ کہنے والے تو اور بھی زیادہ ڈیفیکلٹ ہو جاتی ہے. اور وہ 18 ایج بھی ایسی ہوتی ہے نا کہ آپ مطلب ایک وہ ٹین ایج بھی بالکل ختم اور آپ ایڈلٹہڈ کی طرف بھی جا رہے ہو. ینگسٹ ان دا فیملی. تو وہ بس یہ کہ وہاں سے جو ہے وہ میری بلکہ اماں، جب میں نے میٹرک میں نا اینالاگ کیمراز آتے تھے تو اپنے گھر والوں کی پکچرز بنا لی رینڈملی. میں ویڈیوز بنا لیتی تھی بیٹھ کے. تو ان کو تھا کہ اس کو شاید شوق ہے جانے کا. میرے اور کسی فیلڈ میں چلتی ہی نہیں تھی، سچی بات ہے. میں نے میٹرک میں میں نے سائنسز رکھی ہوئی تھیں اور ایف ایس سی میں میں نے آگے کمپیوٹر سائنسز رکھ لی. تو وہ ڈفرینٹ ہی دونوں چیزیں ہو گئی تھیں. لیکن پھر ایف ایس سی کئی رگڑ کے کی لیکن کر لی. اور پھر اس کے بعد میری اماں نے ڈیسائیڈ کیا کہ نہیں، اس کو ہم میڈیا والی سائڈ پہ بھیجیں گے بیکاز اس کا انٹرسٹ ہے نیوز پیپر وغیرہ سائڈ پہ، سارا اس کی فوٹوگرافی وغیرہ میں انٹرسٹ ہے. بس وہ لینا ہی تھا اسٹیپ اور لیا. اور جب مجھے ایڈمیشن کرایا تو اس کے مطلب ود ان 1 and a week اماں کی ڈیتھ ہو گئی تھی. بیک ان 2003 کی میں بات بتا رہی ہوں. تو اس سے ویسے میری ایج بھی کیلکولیٹ ہو جائے گی لیکن کوئی بات نہیں. تو کمنگ بیک ٹوورڈز دس، بس یہ کہ اس کے بعد میں نے تھوڑا سا اپنے آپ کو اسٹیبل کیا. 1 سال میرا تو اسی ٹراما میں گزرا تھا دیٹ اما از ناٹ دیر. تو وہ میرا 1 سال پورا ضائع ہوا تھا. اینڈ دین اس کے بعد میری بہنوں نے اور میرے ابا اور میرے بھائی ان سب نے جو ہے وہ مجھے بہت پوش اپ کیا. خود بھی وہ ماشاء اللہ ہمت پکڑے تھے کیونکہ اٹ واز اے ویری سڈن ڈیتھ. تو ہمارے لیے بہت کافی شاکنگ تھا یہ. تو بس پھر انہوں نے کافی بیک اپ کیا مجھے. اور میں نے ایڈمیشن لیا بیچلرز میں، جرنلزم میں بیچلرز کیا میں نے. اس کے بعد پھر میں نے ماسٹرس کیا میڈیا اینڈ ماس کمیونیکیشن میں. اور اس ٹائم پہ میری لاسٹ 2 سیمسٹر میں میری ڈسٹنکشنز بھی آئی تھیں. اور میرا پورا خاندان مجھے کہتا تھا یہ وہ بچی ہے ہی نہیں جس کو ہم کہتے تھے کہ جس کو ایم اور این میں ڈفرینشیٹ نہیں کر سکتی. اچھا، اس سے ایک وہ چیز بھی سمجھ آتی ہے نا کہ میں کہوں گی کہ ہمارے ایجوکیشنل سسٹم کا ایک المیہ ہی ہے کہ وہ آپ کو ایویلیویٹ انہی بیسک سبجیکٹس کے اوپر کرتے ہیں. جیسے آپ کی کریٹو سائڈ ہے، جس کی کریٹو سائڈ ہوتی ہے اس کو آپ میتھس نہیں پڑھا سکتے. I was really weak in maths. I'm still weak in maths. And I'm وہی بتا رہی ہوں کہ I am not hesitant of telling this that you know maths was my failure. But it's all good. That is your learning curve. وہ آپ نے کیا اور پھر فائنلی بس میں نے پھر یہ وہ انیشیٹ کیا کیونکہ میرا اپنا انٹرسٹ تھا. میں خود بھی پڑھاتی ہوں اور میں بچوں سے زیادہ پیرنٹس کی کاؤنسلنگ کرنا چاہتی ہوں بیکاز آئی وانٹ ٹو ٹیل دیم دیٹ لک if somebody doesn't want to be a doctor, don't force them to be a doctor. Okay. Right? If they want to
کریٹ سم تھنگ, وہ میوزک میں کچھ کرنا چاہتے ہیں, وہ کچھ انوویٹیو کرنا چاہتے ہیں, آپ ان کو الاؤ کریں. گریڈس آئی بلیو ٹھیک ہے آپ کا ہے کہ یار اے گریڈ لانا ہے, میرا بھی یہ ہوتا ہے, میرے بچوں کے اے گریڈس آئیں, اچھا لگتا ہے, ساؤنڈز گڈ. بٹ اف somebody کہتے ہیں نا پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی, تو اگر وہ پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہے تو اس کو برابر والی کو اوپر لانے کی کوشش نہ کریں, زبردستی نہ کھینچیں اس کو. تو وہ یہ کہ جو زبردستی, پھر جب میں نے بھی کیونکہ یہ چیز ایکسپیرینس کی تھی, میں نے سائنسز بھی کیا, کمپیوٹر سائنس بھی کیا, تو میں اس سائڈ اس طرح چل نہیں پائی, رائٹ. تو میں آرٹس میں اچھی تھی, فوٹوگرافی میں اچھی تھی, میں چل پڑی. وہ بھی اچھی بات ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ آپ کی فیملی نے آفٹر مجھے بہت سپورٹ کیا, مجھے بہت بیک اپ کیا. ورنہ دیکھیں کچھ لوگ بالکل ہی ادھر چھوڑ کے بس ہار مان لیتے اور ان کو لگتا ہے ان کے لیے تو کچھ ہے ہی نہیں. وہ یہی بات نہیں, بچوں سے زیادہ آپ کی فیملی کی کاؤنسلنگ ہونی چاہیے. سو معصومہ, ہاؤ ڈو یو سی دا ٹرانزیشن, کیونکہ آپ نے کہا پڑھاتی بھی ہیں, آپ کے پیرنٹس سے بھی انٹریکشن ہے جن کو آپ سمجھا بھی رہی ہوتی ہیں, تو اوور دا پیریڈ آف ایئرس کیا کوئی چینج, کیا کوئی ایکسیپٹیبلٹی یا فلیکسیبلٹی آئی ہے مائنڈس میں؟ مجھے ایسا لگتا ہے آئی ہے. تھوڑا میں اس میں رول کہوں گی میڈیا کا, تھوڑی سی پازیٹیوٹی ہے کہ لوگ کہتے ہیں یار اب جو ہے نا زمانہ وہ نہیں ہے جو شاید 10 سال پہلے تھا, یا چلو 20 سال ڈیکیڈ پہلے, ایسا کچھ بھی ایسا نہیں تھا. کانفیڈنس دینے میں تھوڑا سا ہیزیٹیشن ہوتی تھی پیرنٹس کو, لیکن اب چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے, آپ کے سامنے ساری چیزیں ہیں, جہاں پہ دیکھیں جہاں پہ ان کے اگر وہ فور میں بات کی جاتی تو اگینسٹ بھی کچھ چیزیں ہیں, اوبیسلی پریویسی یہ ساری چیزیں آپ کی آتی ہیں. بٹ آئی بلیو کہ ایک, اگر میں خود بھی کیونکہ فوٹوگرافر ہوں, میرا ہر دن اٹھنا بیٹھنا ہر میل فوٹوگرافر کے ساتھ بھی ہوتا ہے, تو میں لڑکیوں کو, ینگ لڑکیوں کو یہ چیز سمجھاتی ہوں کہ دیکھیں یو شوڈ ہیو یور اون باؤنڈریز. That's very important. That is very important. If you want to gain your parents' trust, you need to build your own boundaries. اگر میں ایک بات بڑے اسٹرانگلی کہتی ہوں, اگر آپ صحیح ہیں نا, آپ کو کوئی انگلی بھی نہیں لگا سکتا, کچھ نہیں کہہ سکتا آپ کو. اف you know that you have a boundary of this, آپ اس سے آگے نہیں جا سکتے. That's it. اور آئی تھنک یہی وہ چیز ہے جو کہ آپ کو, ہاں جی بالکل, جس کی وجہ سے کافی فیملیز بھی یا پیرنٹس بھی ہیزیٹنٹ ہوتے ہیں کہ ہماری بچیاں ایسی فیلڈ میں, ایک وہ ٹائمنگ کا وہ ہوتا ہے نا. اب اگر آپ لوگ کے ہیں کوئی پروجیکٹس چل رہے ہیں تو نہ دن کا پتہ ہے نہ رات کا پتہ ہے, آپ کے شوٹس. دیکھیے میں آپ کو ایک اور ایگزامپل بتاؤں گی کہ فار دا ویری فرسٹ ٹائم آئی وینٹ ٹو گلگت بلجستان. اوکے. اور ہمارا پورا گروپ تھا اور ہمیں منسٹری نے وہ کیا تھا, لیکن پھر بھی میں نے سارا لوپ میں کیا, کس ہوٹل میں رک رہے ہیں, کیا رک رہے ہیں, کدھر رک رہے ہیں, کون ہمارے ساتھ ہے, یہ نمبرز ہیں, سارا ڈیٹا میری فیملی کے پاس تھا. تو یو آر بینگ ریسپانسبل. دیٹ از واٹ یو کال ریسپانسبلٹی آف یور اون سیلف, رائٹ. اینڈ یو آر, اب میں آئی ایم ان مائی mid 30s اینڈ مجھے جو ہے وہ لوگ کہتے ہیں ابھی بھی اپنے ابا کو کال کر کے واپسی میں بتاتی ہو کہ یار میں اتنا لیٹ ہو گئی ہوں تو آپ میرے ساتھ کال پہ رہے. میں کہتی ہوں ہاں وہ میرے ساتھ کال پہ ہوتے ہیں, اور میں جب تک گھر نہیں پہنچ جاتی تب تک وہ میرے ساتھ کال پہ رہتے ہیں. ان کو بھی سکون نہیں آتا, ان کو بھی سکون نہیں, اور پھر ایک ٹرسٹ لیول آپ کا ڈیولپ ہوتا ہے. اچھا معصومہ, یہ آپ نے بہت خوبصورت چیز ہائی لائٹ کی ہے, اور اسی کے اوپر میں تھوڑا الیبوریٹ اس لیے کرنا چاہوں گی کیونکہ ہم نے کچھ ایسی ایگزامپلس بھی دیکھی ہیں جہاں خواتین کو جب لگتا ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹ ہو گئی ہیں تو بس پھر وہ بھول جاتی ہیں, پھر نہیں کہ ہم نے تو سب کچھ اپنے اون پہ کیا ہے, بالکل اسکریچ سے اسٹارٹ کر کے اپنے اون پہ کیا ہے. وہ پھر نہ اس میں فیملی کو کریڈٹ دے رہے ہوتے ہیں, نہ اپنے میل ممبرس کو دے رہے ہوتے ہیں. تو سب کچھ ایسے خود سے نہیں ہو سکتا ہے. ابھی آپ کے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود یو آر you know dependent on your parents like that. بالکل ہے فادر کے ساتھ آپ کا ایک دیکھیں, اگر آج میرے بیک اینڈ پہ مجھے پتا ہے my brother is there, I'm not married yet but my brother is there, your father is there, my father is there. تو اگر ہر کامیاب عورت کے پیچھے ایک مرد ہے تو ایک کامیاب عورت کے پیچھے یا تو اس کا میاں ہے, یا تو اس کا بھائی ہے, یا اس کا باپ. بالکل ایسی ہے. تو میں کبھی بھی اس چیز پہ پیچھے نہیں ہٹوں گی یہ بات بولنے سے کہ آج اگر میں کسی بھی پلیٹ فارم پہ جا کے بات کرتی ہوں, دس از دا کانفیڈنس جو کہ مجھے میرے گھر والوں نے دیا ہے. میں اپنی بہنوں کا شاید نام تھوڑا بعد میں لوں, لیکن فرسٹ آف آل مائی فادر اینڈ مائی بردر. اور وہی اگر سپورٹ آپ کے پیچھے ہو تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت آپ کو, میں اطمینان ہوں, اطمینان سے میں جاتی ہوں, میں اپنے شوز کرتی ہوں, میں واپس آتی ہوں. اچھا مجھے تھوڑا سا یہ بتائیں کہ بینگ اے فیمیل, اور اگر آپ اس طرح کی فیلڈ میں باہر ہیں تو معصومہ آنیسٹلی کتنا تھک اسکنڈ ہونا پڑتا ہے کہ لوگوں کی کوئی بات بھی آپ کو بادر نہ کرے, کوئی کامنٹ بھی بادر نہ کرے. ایک ابھی آپ نے کہا بھی دیٹ یو آر ناٹ میرڈ, اور ہمارا ایک سوسائٹل ایک اسٹیریوٹائپ بھی بنا ہوا ہے کہ ایک سرٹن ایج ہے, ٹل دیٹ ٹائم اف یو آر ناٹ میرڈ تو کیوں نہیں ہو رہی, بھی کیا مسئلہ ہے, اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. بالکل. اینڈ دین جسٹ دا فیکٹ دیٹ یو آر آؤٹ دیئر ان دا فیلڈ, پیپل تھنک اٹس اوکے ٹو کامنٹ آن یو.
Did you face that? اور Yes, کتنا؟ I did. Very initially جب میں نے اپنا business start کیا تھا تو lot of people came up to my abba and said یار یہ کیا کری آج کل, you know, she's going here and there. ظاہر آپ کی پوسٹ لگ رہی ہیں, آپ چیک ان ڈال رہے ہو, آپ اپنی چیزوں کی وہ ڈال رہے ہو, تو چیلنجز وہاں سے شروع ہوتے ہیں. اور وہی بات فیملی کی سپورٹ کی, میرے ابا نے نا وہیں پہ ان کو چپ کرا دیا تھا کہ بھائی مجھے پتہ ہے کہ میری بیٹی کیا کر رہی ہے, رائٹ. تو پھر اس کے بعد ہاں بیک فلیش میرے پاس اس طرح آیا کہ جی ایج ہو گئی ہے, نکل رہی ہے, شادی نہیں ہو رہی. ایسا نہیں ہے کہ میری فیملی نے کبھی ٹرائی نہیں کیا. میں ہمیشہ ایک بات کہتی ہوں, شادی اور اولاد شاید ہر چیز ہی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں, لیکن یہ اسپیسیفک 2 ایسی چیزیں جو کہ اللہ کے ہاتھ میں, یہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے, وہ نصیب کی چیز ہے. اگر کوئی مجھے اس طرح کہتا تھا تو میں ہمیشہ اس کو یہ بات کہتی تھی, جب وہ کن کہے گا تب ہو جائے گی چیز, اس کے کن کا انتظار کرو. خوبصورت بات ہے, رائٹ. ٹھیک ہے, تو اس میں میرا نہ میری فیملی کا, ٹھیک ہے, کوئی عمل دخل نہیں, وہ اللہ کا معاملہ ہے. لیکن شروع میں کیا یہ باتیں بادر کرتی تھیں؟ بالکل آئی تھیں, بادر بھی کرتی تھیں, لیکن وہی بات ہے کہ آپ اسٹرانگ ہی اسی لیے ہوتے ہو کہ آپ توکل رکھتے ہو اللہ پہ, اور اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دیتا ہے کہ نہیں بیٹا, یو ہیو ٹو keep on going. رائٹ. اچھا, پھر جو فلم میکنگ کا شوق, یہ کس طرح, کیونکہ فوٹو جرنلسٹ تو تھیں, اس کے بعد ہی سوچا کہ وائی ناٹ اسٹیپ انٹو. جی میں نے بس تھوڑا بہت ابھی بھی اس کے اوپر اور کام کر رہی ہوں. فوٹوگرافی بھی تو خیر بہت کیا, لیکن فلم میکنگ پہ ابھی اسٹل آئی ایم ورکنگ آن دیٹ کہ اس کو کہاں تک لے کے جایا جا سکتا ہے. سو آئی ایم پلاننگ فار سم تھنگ لائک جو ہمارے ٹرانسجینڈر ہیں ان کے لیے میں کچھ پلان کر رہی ہوں کہ ان کی ہم فوٹوگرافی کا پورا ایک وی لاگ بنائیں اور سارا کچھ, کہ ان کو ہم فوٹوگرافی سکھائیں گے. تو اس کی بلکہ فلم میکنگ کے اوپر بھی ہم آ رہے تھے کہ ان کے اوپر کوئی ہم چھوٹی سی ڈاکیومنٹری اور یہ ساری چیزیں کچھ کریں. تو مطلب یہ ابھی بھی ایک ایسا ٹاپک ہے جو کچھ حد تک ٹیبو ہی سمجھا جاتا ہے, اور اتنا زیادہ اس پہ نہیں ہوتا. زیادہ نہیں ہوتا, لیکن ہوتا ہے, پر اتنا زیادہ ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا. تو دیٹ گیٹس ٹو شو کہ آپ کی وہ ایمپتھی بھی ہے اور وہ فیل بھی کرتی ہیں. شروع سے اس طرح سے تھی شاید تھی, لیکن کبھی کہا نہیں. لیکن اب جب موقع ملا ہے فریڈم آف اسپیچ کا, تو میں نے کہا تھوڑا بہت یوز کر لیا جائے. اچھی وہی موقع کی تلاش ہوتی ہے, بس جیک پاٹ ہٹ کریں لگ جائے گا, تو ہو جاتا ہے. میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ فیمیلس کے لیے تو اسپیشلی ضروری ہوتا ہے کہ کوئی انسپریشن ہو جس کو انہوں نے دیکھا ہو کہ اچھا وہ ایسے بھی کریں. اچھا دنیا میں یہ بھی ہوتا ہے, کیونکہ موسٹلی تو دیکھیں ہم جس طریقے سے جب بڑے ہو رہے تھے, یہ وہ تھے, ہمارے لیے اتنی نہیں تھی, اپرچونیٹیز نہیں تھی, پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا کیا دنیا میں ہو رہا ہے. سو ڈیڈ یو ہیو اینی ون ان مائنڈ جس کو دیکھا اور کہا کہ بھائی یار سب سے پہلے تو I'll be very honest, I belong to leaders family and you must have heard about his name, Nawab Waqar al-Mulk. Oh nice. His real name was Mushtaq Ahmed Zubairi and انہوں نے مسلم لیگ کی بنیاد رکھی تھی. Okay, yes. اور coming from that family, I'm the پرپوتی of that family. Okay, nice. تو وہ جینس وہاں سے آ رہے ہیں, being dominant and being have a leadership quality. تو پہلے تو وہ ساری چیز ہے. پھر اس کے بعد آئی ہیو سین مائی مدر ورکنگ آؤٹ سائڈ اینڈ گھر بھی انہوں نے سنبھالا. تو وہ دونوں چیزیں جب میں دیکھتی تھی تو میں انسپائر ہوتی تھی کہ یار ہم نے ورکنگ وومن بھی بننا ہے اور ہم نے گھر کا کام بھی کرنا ہے. تو پھر دونوں طرف مجھے ہوتا تھا کہ یار ہم بھی کر سکتے ہیں یہ چیز. نہیں, کیونکہ آپ کو تو مین رول ماڈل ہی آپ کو آپ کی مدر ینگ ایج پہ مل گئی, کیونکہ نارملی لوگوں کو موسٹلی ہم اگر پاکستان کی بات کریں تو وہ نہیں انہوں نے دیکھا. تو جب کل کو کرنا چاہتی ہیں تو مدرس بھی روک رہی ہوتی ہیں, بیکاز ان کو لگ رہا ہوتا ہے کہ ایک انفیملیئر سے ڈومین ہے, پتہ نہیں کیا کریں گے. ہم نے تو چلو گھر میں پیمپرڈ my whole family, for example my papa was a PhD chemistry and she was a principal of Lahore College and all. Nice. My taya was a lawyer in America, so ye so you were fortunate in that regard, I would say. ٹھیک ہے, تو وہ ایک انڈرسٹینڈنگ تھی اور وہ آپ کو پتا تھا کہ ہو جائے گی. رائٹ. سو یہ جو آپ کی, میں کہتی ہوں کہ ہمیشہ جو فوٹوگرافرس ہوتے ہیں یا ایک آپ کا کریٹو مائنڈ ہوتا ہے, اس میں ایک کریٹو اسٹریک کبھی چلتی ہے کبھی نہیں چلتی. کچھ لوگوں کا مینٹل بلاک آ جاتا ہے, اور مینٹل بلاک کافی ٹائم تک آ جاتا ہے. سو ہاؤ ڈو یو گیٹ یور انسپریشن, یا کبھی ایسا کہ مینٹل بلاک آیا ہو, اس کو کیسے اوور کم کیا یا کیا کرتی ہیں؟ مینٹل بلاک جب آتا ہے نا میرے پہ, تو میں 1 ہفتے کی بریک ضرور لے لیتی ہوں. دیٹ از گڈ فار ہیلتھ, دیٹ از گڈ فار یور مائنڈ. مگر 1 ہفتے سے زیادہ نہیں. یا چلو اگر 1 ہفتہ بہت زیادہ ہو رہا ہے, اس میں بھی کوئی اگر بیچ میں آپ کے جو ہے وہ آپ انگیج ہو جاتے ہیں فیملی وغیرہ کے ساتھ, تو 2 یا 3 دن آپ کے لیے انف ہے فار یو کیپنگ یور سیلف away from everything, resting تھوڑا سا ریسٹنگ موڈ میں چلے جاتے ہو. وہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ آپ کے دماغ کو بھی سکون چاہیے ہوتا ہے تھوڑا بہت. تو کوئی بات نہیں, ایوری ہیومن بینگ نیڈز اے بریک. سو یو کین ٹیک 3 days or 4 days. میں کہیں مجھے ٹرپ کا چانس مل رہا ہوتا ہے تو میں کہتی ہوں بس سب کچھ چھوڑو, ٹرپ پہ جاؤ, آرام سے انجوائے کرو. ایک دن میں پورا انجوائے کرتی ہوں. آئی ہیو ڈفرنٹ فرینڈس, ان کے پاس وہ ڈفرنٹ ٹورس وغیرہ وہ کر رہی ہوتی ہیں. میں کہتی ہوں تو ریلائبل بھی ہے, لڑکی ہے اور ساتھ لے کے جا رہی ہے, تو ذرا
میں کہتی ہوں کہ میں ان کو بھی آفر کر دیتی ہوں, میں کہتی ہوں میں فوٹوگرافی کر لوں گی, آپ میرا فری کر دو, میں بھی ذرا برانڈنگ کھیل لیتی ہوں ان کے ساتھ. تو وہ پھر وہ مجھے تھوڑا بہت کم بھی کر دیتی ہیں, اور وہ کہتے ہیں چلو یار اچھی بات ہے ہمارے پاس فوٹوگرافر بھی آ گیا. تو وہ بھی میرے لیے بڑا سودنگ وہ ہوتا ہے فار اے چینج. میں جو ہے وہ تھوڑا مجھے کیونکہ بہت شوق ہے ٹریولنگ کا بھی, تو اس لیے مجھے ٹریولنگ اینڈ آف کورس مائی میوزک. تو اس لیے مجھے ہوتا ہے کہ میں ان دو چیزوں سے تھوڑا سا ریلیکس کر جاتی ہوں. باقی اللہ کا ساتھ ہے, وہ بھی ساتھ رکھنا ہے. لیکن اچھی بات ہے کہ آپ کو اپنی وہ میں کہوں گی وہ جو کمفرٹ والی چیزیں ہیں وہ آپ کو آپ کے اسکیپس پتہ ہیں. اور میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ اس سے کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی کہ آپ کام ہی وہ کریں جو آپ انجوائے کرتے ہیں. بالکل. تو دیکھیے میں ایک چیز سمجھاتی ہوں بچوں کو بھی, جب میں اپنی انٹرنشپ پروگرامز وغیرہ بھی کر رہی ہوتی ہوں, وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی آگے. میں ہمیشہ ایک چیز کہتی ہوں, اگر آپ کوئی چیز کام سمجھ کے کریں گے نا تو وہ کام ہی لگے گی, لیکن اگر آپ پیشن سمجھ کے کرو گے نا تو اس کام میں بھی مزہ آئے گا آپ کو, بیکاز اٹ ول کریٹ اے لاٹ آف پازیٹیوٹی اراؤنڈ یو, کہ جو آپ نے ایک چیز کو بہت ہی پازیٹیو وے میں اور بہت ہی اچھے طریقے میں آپ جو ہے وہ پرفارم کر. میں چھوٹی سی بات بتاتی ہوں, اب میں اگر کسی فنکشن میں جاتی تھی میری ٹانگوں میں درد ہو رہا ہوتا, لیکن میں جا کے پکچر لے رہی ہوتی تھی کیونکہ مجھے پتا تھا میرا پیشن ہے, میں نے پکچر بیسٹ سے بیسٹ نکالنی ہے. ٹھیک ہے. اب یہ جو آج کل کے بچے میرے پاس آتے ہیں نا میری انٹرنشپ پروگرامز وغیرہ میں, جن کو میں لے کے جاتی ہوں, کہتی ہوں میم بس کر دے, میم بس کر دے. میں کہتی ہوں کیوں بیٹا, اگر آپ نے کیا یہ پروفیشن تو ایون اٹس 2 or 3 hours or 4 hours you have to do it anyways. کرنا ہے تو اگر کہیں کسی جگہ پہ پہنچنا ہے تو کرنا تو پڑے گا, محنت تو کرنی پڑے گی, ورنہ تو there's no point. اور وہ یہ کہ وہ ایکسٹرا انرجی لیول صرف تب آئے گا جب آپ پیشنیٹ اپنے کام کے لیے. Patience and passion. Every time I say this in every show of mine. Patience and passion. These are two important. And four more things, لیکن اس کو میں ذرا آگے پروسیڈ کر کے جب آپ آگے مجھ سے پوچھیں گے why that 4 things is important in life, وہ میں آپ کو ضرور بتاؤں گی ابھی آگے. آپ رائٹ, وہ ہم آپ سے پوچھیں گے. اچھا یہ بھی تو نا کہ لوگ پیشنیٹ تو ہوتے ہیں, شروع میں تو بہت پیشن ہے, بہت اگریسو جائیں گے, کچھ ٹائم کریں گے, بٹ دین بس وہ پھر بالکل نیچے سمے ڈاؤن کر جاتا ہے, پھر شاید ختم بھی ہو جاتا ہے. بالکل. تو اگر آپ کے اسٹوڈنٹس میں یا ایک وہ چیز ہو تو پھر اس کو کس طریقے سے میں تھوڑا سا بیک اپ کرتی ہوں, لیکن پھر یہ کہ دیکھیں ٹوٹلی ڈپینڈز آن مائنڈ ایز ویل, کہ اگر اگلا بندہ کرنا چاہتا ہے یا نہیں چاہتا. ایک تو ریسورسز ہمارے پاس بہت کم ہے. ایک بچہ جو کہ ایک اچھا فوٹوگرافر ہے اور اگر وہ کہہ رہا ہے کہ میں 20,000 میں ایک اچھا کیمرہ لے سکتا ہوں, تو مجھے لگتا ہے کہ ماں باپ کو کہیں نہ کہیں سپورٹ کرنی چاہیے اس کو. اگر نہیں ہے کوئی بات نہیں, آپ اس کو الاؤ تو کریں. موبائل اچھا دلا دیں, موبائل سے لے لیں گے. پر کچھ میں نے بھی اسی طرح کیا. آپ نے میرا جو پہلا ایونٹ تھا وہ میں نے موبائل فون سے کیا تھا, اور میں نے خود بھی کیمرہ نہیں لیا تھا. میری بہن نے مجھے بہت سپورٹ کیا, اس کی کمیٹی آ رہی تھی, اس نے مجھے پہلا کیمرہ دلا کے دیا تھا. تو میں نہیں کہہ سکتی کہ ہاں جی مجھے بھی کوئی بہت ہی 3-4 لاکھ کا مجھے جو ہے وہ میں نے خود کیمرہ دیا, ایسا نہیں تھا. میں نے ہاں پیسے ضرور ڈالے تھے. آئی سولڈ مائی گولڈ سیٹ جو میری شادی کا رکھا ہوا تھا, اور وہ پیسے میں نے ڈالے جسٹ ٹو اپگریڈ مائی وہ. تو دلایا بہن نے تھا, میں نے انیشیٹ کیا, اور پھر اس کے بعد جب مجھے اپگریڈ کرنا تھا تو میرے دماغ میں آیا کہ کوئی بات نہیں دوبارہ بن جائے گا. لیکن ڈانٹ بہت پڑی تھی گھر میں, لیکن میں نے کہا یار جب اف آئی ایم ڈوئنگ سم تھنگ I'm bringing something big after this. اور اللہ کا شکر ہے کہ it's there now, it's back there now. چلے نائس, یہی چیز سب سے زیادہ میٹر کرتی ہے, وہ آپ نے واپس کر لیا. لیکن یہی ہے کہ وہی ہے, کچھ لوگ آدھے راستے میں ہی بھول جاتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں, اور کچھ لوگ اس کو بہانہ بھی بنا رہے ہوتے ہیں کہ ہم فوٹوگرافر تو بننا چاہتے ہیں, مطلب ہمیں بہت شوق ہے, لیکن بس کوئی ہمیں اچھا کیمرہ لے دینا, کوئی یہ کر دے تو وہ. یہ تو آپ کی ساری اسٹیٹک سینس ہے. دیکھیں اگر میں 5 لاکھ کا کیمرہ لے لوں اور مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ اینگلنگ کیسے ہوتی ہے یا فریمنگ کیا ہوتی ہے, I am zero at that time. But if I know how to take a picture from that mobile phone, اگر وہ چھوٹا اینالوگ بھی میں سے بھی آپ اچھی پکچرز نکالے ہو, you're a good photographer. That's it. That no question after that. کیونکہ آپ کا زیادہ اسکل تو تبھی پتہ لگے نا جب ٹیکنالوجی اتنی اسٹرانگ نہیں ہو اور اس طریقے سے کرے. میں آپ کو بتاؤں نا, ہم لوگ جب ایگزامس بھی کرواتے ہیں تو ہماری جو بورڈنگ کی جو رولس ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ نارمل کیمرہ یوز کریں. آپ نے یہ DSLR کیمراز وغیرہ یوز نہیں کرنے, کیونکہ آٹومیٹکلی اس میں اتنے فنکشنز ہوتے ہیں کہ بچے کچھ نہیں سیکھتے اور اسی کے اندر سارے فنکشن سیکھ لیتے ہیں. تو اگر ان کو انہینس کرنا ہے تو ان کیمروں کو ہم نے تھوڑا سا خیر بات کہہ کے ان کو ذرا مینولی سکھائیں کہ پکچر لیتے کیسے. جیسے اپنے گاڑی جب شروع میں سیکھنے ہو تو لوگ یہی فوکس کرے ہوتے کہ مینول پہ سیکھیں, اس کے بعد پھر آپ بے شک آٹومیٹک پہ چلے جائیں, nothing bad in it. کیونکہ آپ آٹومیٹک پہ تو آدھے سے زیادہ فیچرز وہ بالکل ہی ہو رہے ہوں گے, آپ خود ہی کر سکتے.
اچھا معصومہ مجھے یہ بھی بتائیے کہ سنس یو انٹریکٹ لاٹ وتھ اسٹوڈنٹس کڈس، ایک وہ ایج سیگمنٹ کے ساتھ بھی آپ کی رہتی ہے، جنرلی آج کل کس طرح کا میں کہوں گی مائنڈ سیٹ ہے، کیا مینٹل پیس ہے، کیا وہ کنٹینٹمنٹ ہے؟ بیکاز یو نو ابھی تو جتنی بھی ریسرچز ہوتی ہیں وہ یہ کہ انگزائٹی بہت زیادہ ہے اس جنریشن میں، دے ڈونٹ نو واٹس گوئنگ آن، ہر چیز سینسٹائز تھوڑا زیادہ ہوتے ہیں، ایموشنل تھوڑا زیادہ ہوتے ہیں، مطلب اس طرح کی چیزیں سننے میں آتی ہیں. سو ہاؤ ٹرو از دیٹ؟ آپ سے اس لیے پوچھ رہوں بیکاز آپ کا فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس، آپ تو ڈیلی بیسس پہ اتنے سارے اس جنریشن سے انٹریکٹ کرتے ہیں. یار آئی بی آنیسٹ، میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس یہ ہے کہ میں نے پیسے کے پیچھے نہیں بھاگی. آج کل کے بچے صرف پیسوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. واٹ آل دے وانٹ از منی. اٹس لائک فرسٹ آپ نے کوئی وہ کیا، بس میم ہمیں 1 لاکھ مل جائے، 2 لاکھ مل جائیں، 3 لاکھ مل جائیں. سپنے دیکھو، ڈریمز یو شوڈ سی، بٹ ضروری نہیں ہے کہ ایک رات میں ہی پوری ہو جائیں. یو نیڈ ٹو ہیو پیشنس. اور وہیں پہ آ کے انزائٹی بھی ہوتی ہے کہ جی ہم کام کر رہے ہیں، ہمیں پیسے نہیں مل رہے. آپ کو پتہ ہے جب میں نے انیشلی اسٹارٹ کیا تھا تب آئی واز اے پروفیشنل. مجھے ہر اینگل، ہر فریمنگ کا پتہ تھا. لیکن فرسٹ 3 سال جو میرے تھے وہ یہ تھے کہ آپ کا لوگو، ہماری پکچرس، نو منی. And you agree to that? Yes, I did branding. اوکے. میں نے کہا کوئی بات نہیں، ہو جائے گا، کوئی بات نہیں. اپنے آپ کو سمجھا کے پھر پہلا جو ہمیں ملا وہ 3000 کا تھا. اس کی پراپر پروموشنس کی، سوشل میڈیا یوز کیا، اپنے آپ کو پروموٹ کرتی رہی. کہیں نہ کہیں تو لگے گا نا، کہیں نہ کہیں تو کچھ نہ کچھ تو آئے گا. وہ 3000 آیا، پھر 7 آیا، پھر 10 آیا، پھر 15 آیا، اور پھر ماشاء اللہ 25 آگے چلتا آیا. تو ہاں کہیں نہ کہیں آپ کو تھوڑا بہت کمپرومائز کرنا پڑتا ہے کہ جی آپ نے برانڈنگ کر لی، یا آپ نے چلو اپنے کلائنٹس بنانے کے لیے، اپنی پی آر بنانے کے لیے آپ کو تھوڑا سا یہ کمپرومائز کرنا پڑ جاتا ہے آپ کو چیزوں میں. اور یہی آپ کی بات سے مجھے یہی یاد آ رہا تھا کہ ابھی مطلب یہاں بھی انٹرنشپ کے لیے اگر کوئی آتے ہیں تو ان کا یہی ہوتا ہے کہ کیا ہے اسٹائپنڈ، کیا ہے اور کتنا ملے گا. اینڈ دین دے تھنک دے نو اٹ آل جسٹ بیکاز دے ہیو اسٹڈیڈ اٹ. تھیوریٹیکلی پڑھا ہے تو ان کو لگتا ہے کہ انہیں سب کچھ آتا ہے. اور حالانکہ جب اسٹوڈیو میں آتے ہیں، جب کیمراز، جب گیجٹس، تو بالکل ان کو نہیں سمجھ آتی کہ وہ کیا، کیونکہ ان کا پریکٹیکل ہینڈز آن ایکسپیرینس بہت کم ہوتا ہے. سو کیا ہاؤ ڈو یو، بیکاز all what they want is money. all what they want is like ہماری جیب ہے، ہماری جیب میں بھرا رہے، کچھ بھی نہ ہو. بھائی آپ اگر کیمرے کو پکڑیں گے نہیں، آپ کو نہیں پتا ہوگا کہ کیمرے کے اندر آئرس کیا ہوتا ہے، آئیسو کیا ہوتا ہے. ابھی میں 2 بچوں سے پوچھتی ہوں، وہ بلینک ہوتے ہیں جو پڑھ کے بھی نکلتے ہیں. دے ڈونٹ نو اینی تھنگ. ان کو بس یہ ہوتا ہے بس پکچر کھینچ لو، کافی ہے، کافی ہو گیا. ایسے نہیں ہوتا. رائٹ. ہمارے زمانے میں جب ہم نے کیا تھا، ہمارے زمانے میں کوئی ریسورسز نہیں تھے. آئی اسٹل ریممبر جب میں نے اپنی کمپنی لانچ کی تھی، میں پوری رات بیٹھ کے یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھتی تھی کہ فوٹوگرافی میں آگے اور کیا چیزیں ہیں جس میں ایکسل کیا جا سکتا ہے. دس از دا فرسٹ تھنگ جو میں نے 4 چیزیں کہی تھیں. دس از واٹ یو کال ریسرچ. پلاننگ، آپ نے پیج بنایا، آپ گئے، آپ نے جا کے اپنے آپ کو پروموٹ کیا. آئی یوز ٹو گو ٹو ڈفرنٹ وومن امپاورمنٹ ایونٹس. میں اپنے آپ کو انرول کرواتی تھی، میں جاتی تھی. ایون اگر 200-300 کا ٹکٹ ہوتا تھا میں دے دیتی تھی. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر یہ کہ میں نے اپنے کارڈ چھپوائے، اور میں نے کارڈس پہ پلاننگ کر کے میں نے پی آر بنائی. دیٹ از واٹ یو کال پلاننگ، رائٹ. کنسٹرکشن از واٹ یو گیٹ آؤٹ آف دیٹ. میں نے کارڈس بانٹے، وہ جی ہمارا فلانا فنکشن ہو رہا ہے، آپ آ جائیں. ٹھیک ہے. That's how you grow. That's how you grow. تو آپ نے کیا کیا، آپ وہاں چلے گئے، آپ نے اپنی پروموشنز بھی کر لیں، اور وہاں سے ہی 2-3 اور لوگ آ جائیں گے آپ سے پوچھنے کے لیے. آپ ہر نیٹ ورکنگ ایونٹ پہ بھی کوئی ایک دو بھی نئے کنیکشنز بنا لو، نئے کنیکشن کتنا. اینڈ دی ایویلویشن از دیٹ ان دیٹ پرٹیکولر منتھ ہاؤ مچ یو گینڈ، ہاؤ مچ یو ہیو آپ نے فری آف کاسٹ کیے. اگر آپ نے 4000 بھی نہیں، آپ نے 1000 روپیہ بھی کمایا اسے 1 مہینے میں، اس کا مطلب ہے کہ یو کین ڈو اٹ مچ بیٹر دین نیکسٹ منتھ. مطلب دیٹ از واٹ یو کال ایویلویشن. سو 4 things: ریسرچ، پلاننگ، کنسٹرکشن اینڈ ایویلویشن. 4 things اگر آپ اپنی زندگی میں کسی بھی، اگر آپ موبائل فون بھی خریدنے جا رہے ہیں نا، اگر یہ چیز امپلیمنٹ کر لیں تو مجھے نہیں لگتا آپ کے لیے کوئی چیز ڈیفیکلٹ ہے. یہ میں کیمرے کی طرف دیکھ کے بول رہی ہوں، زیادہ ایمفسائز کر کے کہ 4 چیزیں آپ کے لیے بہت ضروری ہیں لائف میں. تو معصومہ، مجھے اب آپ کی بات سے یہ سمجھ آ رہا ہے کہ آپ نے ان اسٹیپس کو فالو کرتے ہوئے یو ہیو اسٹیبلشڈ یور سیلف ایز اے برانڈ. مطلب اب اگر لوگ آپ کے نام سے ہی کریں تو آگے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ یہ بھی کرتی ہیں، وہ بھی کرتی ہیں. اٹس این انڈرسٹوڈ تھنگ دیٹ دس پرسن از اے برانڈ.
جو کچھ لوگوں نے شاید کسی ایونٹ پہ دیکھی ہوں, کچھ نے شاید سوشل میڈیا پہ کام دیکھا ہو, کچھ نے شاید کسی کے ذریعے ورڈ آف ماؤتھ ایک وہ چیز چلتی ہے. سو دیٹ ہیپنس وین یو ورک آن یور سیلف. اور یہ جو آپ نے کہا یہ کافی ایکسٹینسو کام ہے جس میں پیشنس ریکوائرڈ ہے, جس میں ڈیڈیکیشن ریکوائرڈ ہے, اینڈ آئی وڈ سے جس میں آنیسٹی ریکوائرڈ ہے. بالکل ہے. اور اگر آپ کوئی شارٹ کٹ لینا چاہتے ہیں, لوگوں سے ہی کہوں گی اگر آپ گھر بیٹھے بیٹھے, ہاں وہ پھر گریں گے, وہ پھر منہ کے بل گریں گے. آئی بی ویری آنیسٹ, گرتے ہیں. اچھا, اور جنرلی اگر بات کریں کہ یہ جو سوسائٹی ہے اسپیشلی پاکستان میں اب یہ جو کلچر ایمرج ہو ہی گیا ہے, بلکہ اب اسلام آباد میں تو اسپیسیفکلی اگر ہم بگ سٹیز کی بات کریں تو ہے یہ ہے. سو ہاؤ ڈو یو سی دس کلچر ہے؟ کتنا لوگ ایک دوسرے کو سپورٹیو ہیں؟ کیا گروتھ کی طرف جا رہے ہیں یا میئر بس؟ I don't think کہ supportive کا word it's suitable. Supportive is very rare, اکا دکا. Really? Yeah, very rare. I believe that, you know, especially business world is all give and take. What you give is what you take. That's what I've experienced. Right. اور ہاں honesty کی بات ہے اگر تو ٹھیک ہے, آپ کو ایک بندہ ایسا مل جائے گا جو آپ کو تھرو کرا دے گا, لیکن ہر کوئی آپ کو تھرو نہیں کرائے گا کہ کسی اچھے پلیٹ فارم پہ. یہ بھی ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ شاید آپ بہت سارے لوگوں کو جانتے لیکن وہ آپ کے دوست نہیں ہوتے اس انڈسٹری میں؟ وہ کہتے ہیں ہر ہاتھ ملانے والا دوست نہیں ہوتا. تو آپ نے ان ایسے لوگوں سے بھی جو کہ آپ کو ٹاکسک انوائرمنٹ کی طرف لے کے جائیں, اور تم کو تو کچھ نہیں کر سکتے, یہ کیا تم فوٹوگرافی کر رہی ہو, یہ کیا تم مطلب مردوں کے درمیان کھڑی ہو جاتی ہو فوٹوگرافی کرنے کے لیے. دیٹ از مائی تھنگ. ٹھیک ہے, یو نیڈ ٹو کیپ آؤٹ آف دس, یو نیڈ ٹو مائنڈ یور اون بزنس, رائٹ, and just don't allow anyone to poke their nose in your business. Simple strategy ہے. ایک دو ایکسپیرینسز ایسے ہوں گے, then you will learn out of it کہ آپ نے نہ تو زیادہ کسی سے بات کرنی ہے, اپنا کام سے کام رکھیں, اپنے کام پہ جائیں, کسی کے بارے میں کوئی بات نہ کریں. ٹھیک ہے, اینڈ دین واٹ یو ڈو از دیٹ اپنے اپنے کام سے منوائیں, لوگ آپ کو اپنے کام سے جانیں, اتنا قابل بنا دیں کہ بس آپ یہ جو کوئی بھی بندہ ہے ان کو بولے یار یہ اچھی فوٹوگرافر ہے, اسی سے ہم نے کام کرانا ہے. لیکن یہ بھی وہ چیز ہے جو میں کہوں گی کہ شاید ایکسپیرینس کے ساتھ آتی ہے. بالکل, اگر ایمیچور آپ نئے نئے اس میں آتے ہو تو شاید دا گلٹس اینڈ گلیمر آپ کو بڑا فیسینیٹ بھی کرتا ہے. تھوڑا کچھ لوگ ڈی ٹریک بھی ہو جاتے ہیں, دو باتوں میں بھی ہو جاتے ہیں, اپنا کام پھر مطلب سائڈ پہ ہو جاتا ہے. ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے لوگ ایسے مل جاتے ہیں کہ جو آپ کو بہت ڈی ٹریک کرنے کی کوشش کریں گے, جسٹ بیکاز دے آر ناٹ دیر. So they will think, oh yeah, we can put her down. No, you won't allow anyone to put you down. It's only your family. حالانکہ آپ ڈسٹرب ہوتے ہو. مجھے بھی لیگ پولنگ بہت زیادہ آئی. میں نے اپنے بہت بہن بھائیوں کا دماغ کھایا اس بات پہ کہ دیکھو یہ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے. بتائے چڑ بھی جاتے تھے, یار تم کیا ہر وقت یہ سوچتی رہتی ہو. میں نے کہا یار نہیں, واقعی دے رائٹ. میں نہ ہی سوچوں تو بہتر ہے اپنے کام کے اوپر فوکس کروں. بس میری ایک موٹیویشن یہ ہوتی تھی کہ جب بھی میں کوئی چیز ڈسکس کرتی تھی, ہمیشہ میرے گھر والوں نے ہمیشہ پازیٹیو رسپانس دیا مجھے کہ دیکھو اگر تمہیں آگے بڑھنا ہے نا, ان کو پیچھے چھوڑو باتوں کو. اور میں کہتی ہوں اگر کوئی بھی سکسیزفل ہے, بیٹا ہے بیٹی ہے جو بھی ہے, اگر آپ تھوڑا سا اس کو سپورٹ کرو گے نا ان لیگ پولنگ والے, تو اس کو کوئی نہیں گرا سکے گا کسی بھی چیز. اور یہ والا کریج آئی تھنک آپ کو فیملی اور کلوز فرینڈ سے ہی آتا ہے. بالکل, اس کے علاوہ نہیں. اور یہ چاہیے ہوتا ہے, آپ جتنا مرضی کر لیں آپ کو وہ ہوتا ہے تھوڑا. معصومہ, لیٹس ٹاک اباؤٹ فلم انڈسٹری جنرلی. ابھی جس طرح کا کانٹینٹ بن رہا ہے, فلمس بھی آ رہی ہیں اب تو, آلموسٹ ہر عید پہ بھی کچھ نہ کچھ آ رہی ہوتی ہیں, ڈاکیو سیریز بھی آ رہی ہوتی ہیں, پھر کچھ کمپٹیشنس کے ذریعے بھی کافی ینگ ٹیلنٹ بھی سامنے آیا, پھر کافی فلمس اسکریننگ کے لیے بھی مختلف ایونٹس پہ جاری ہوتی ہیں. سو ہاؤ ڈو یو سی دیٹ کانٹینٹ کس طرح کا بن رہا ہے, اینڈ جنرلی جو ہماری وہ ٹپکل سنیماز والی مووی ہے اس کلچر کو کیسے دیکھ رہی ہیں؟ ٹپکل والی یار ٹپکل تو چلو ٹھیک ہے, آئی انڈرسٹینڈ کہ چلو لوگ بورنگ اس لائف میں کچھ نہ کچھ انٹرٹینمنٹ چاہ رہے ہوتے ہیں, بٹ دیٹس اوکے. یا بٹ آئی کین سی گڈ موویز. دو چوری جو 8 موویز آپ کی ہوتی ہیں وہ ان پہ پاکستان فلم انڈسٹری نے کافی کام کرنا شروع کیا ہے, وچ از اے گڈ تھنگ ٹو شو. اور لیکن میں کہتی ہوں کہ ہمارے سنیماز کو اس لیے تھوڑی سی پروموشنز نہیں ملتی کیونکہ شاید ان کی اسٹریٹجی آف پروموشنز آر ناٹ گڈ ایٹ آل. کیونکہ مجھے تھوڑا سا یہاں پہ لیک کرتا ہے کہ جیسا آپ مووی پہ تو پیسہ لگا دیتے ہو لیکن ان کی پروموشنز پہ اتنا پیسہ نہیں لگتا جس پہ آپ کو آڈینس اٹریکٹ نہیں کرتی. رائٹ, یو رائٹ, آئی تھنک یو رائٹ.
آپ جب ہمارے جو ہمسائے ممالک ہیں وہ اپنی پروموشنس پہ بہت پیسہ وہ ایک لگاتے فلم ہیں, آنے سے پہلے ہی پری ہائپ کریٹ ہوئی وہ ہوتی ہے اور لوگ بہت زیادہ انتظار کر رہے ہوتے بہت ہیں. زیادہ. اب جیسا ہماری ایک مووی تھی جب یہ میرے خیال میں ہمایوں سعید کی تھی, تو پنجاب نہیں جاؤں گی, اب ان کی پروموشنز بہت زیادہ ہوتی ہیں, ہر چینل پہ ہوتی ہیں. تو یہ کہ جتنی آپ پروموشنز کے اوپر زیادہ کام کریں گے, آئی تھنک آرٹ موویز ہمارے یہاں بہت اچھی بنی ہوئی ہیں, لیکن لوگ اس لیے نہیں دیکھ رہے کیونکہ ان کی کوئی پروموشنز نہیں ہیں, لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا, ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ مووی بھی پاکستانی ہے اور یہ مووی بھی پاکستان میں ریلیز ہوئی ہے. So I guess promotions, catching an eye is very important while releasing a film. وہ یہ کہ اگر میں اگر دوسرے ممالک کی بات کروں تو ادھر اگر مائنر بھی 1 گھنٹے کی بھی اگر مووی ہوگی تو اس کے لیے بھی وہ بہت کام کرتے ہیں پروموشنس کے لیے ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ کانٹینٹ پہ جتنا مرضی کام کر لیں, لیکن اگر لوگوں کو پتہ ہی نہیں تو اس کانٹینٹ کا کیا فائدہ, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے نا پھر. اور آئی تھنک وہ ہمیں بھی ہوتا ہے, اگر کبھی سنیما کا موڈ بھی ہو تو وہ اس لیے نہیں ہوتا کہ وہ چلو نئی مووی آئی جا کے دیکھتے ہیں, کبھی چلو سنیما نہیں گئے, پھر بندہ ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ اچھا آج کل لگی کون سی ہیں, دین اف یو گو ٹو دا ویب سائٹ تو اچھا تو یہ کب آئی, کوئی پاکستانی مووی. دیکھیں مولا جٹ, آئی وڈ سے مولا جٹ از ون آف دی بیسٹ ایگزامپلس. حالانکہ اس میں کیا ہے, پنجابی ہے, دا سیم تھنگ, بٹ آپ مصطفیٰ قریشی یا سلطان راہی کو آپ کمپیریٹیو اسٹڈی نہیں کر سکتے, وہ لیجنڈز ہیں. لیکن پھر بھی آئی تھنک بلال شاری ہیز ڈن اے بریلینٹ جاب آف کاپیئنگ, اور وہ کہتے ہیں نا موکنگ ان دا سیم وے, اور اس کو اڈاپٹ کر کے ویسی ڈائلاگس ڈیلیور کرنا بہت مشکل ہے. اور آج کل کی آرٹسٹ ہے جو کہ ہم بالکل ہی برگر ہیں, تو میں جان بوجھ کے برگر کہہ رہی ہوں, پتہ نہیں مجھے مائرہ خان کی پنجابی یاد آ گئی مووی میں بٹو کے, وہ تو خیر میں بھی بول سکتی ہوں, لیکن یہ کہ آئی تھنک کہ ہاں اس وقت یہ جو اڈیپشن ورژنز ہوتی ہیں ان کو بھی اسی طرح پروموٹ کر کے آگے لے کر آنا اور لوگوں کی آئیز کو کیچ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. بٹ آئی گیس بلال شاری ہیز ڈن اے ویری بریلینٹ جاب. یس, اور ڈیفینیٹلی ایک وہ جو ریوائول کی کافی ٹائم سے بات چلتی آ رہی تھی کہ ہو رہا ہے, وہ آئی تھنک دس مووی broke all the records and literally made it ایک گلوبل وہ آپ کی چیز بن گئی. اچھا, سو اس طرح کا کوئی پروجیکٹ کبھی اگر ہوا تو would you like to be associated with that? I would love to, but let's see inshallah ta'ala in coming future, let's see اگر اس طرح کی کوئی چیز why not. اچھا مسئلہ مجھے تھوڑا سا یہ بھی بتائیے گا کہ جب اتنی ساری چیزیں اور بہت زیادہ کچھ ہو جائے, مطلب ایونٹس بھی چل رہے ہیں, پھر آپ کے یہ انسٹیٹیوشنس والے چکر بھی لگ رہے ہیں, ایوری تھنگ, بالکل ہی کبھی کولیپسنگ پوائنٹ آ جائے کہ اٹس ٹو مچ گوئنگ آن, آئی نیڈ ٹو جسٹ شٹ ڈاؤن مائی سسٹم, کیا کبھی یہ فیز آیا ہے؟ ہاں, بہت دفعہ آیا. مطلب میں کیونکہ ٹائرڈ ہو جاتی تھی تھوڑا سا, کیونکہ میرا کیونکہ ابھی ٹانگ کا فریکچر بھی ہوا گیا تھا بیچ میں. میں ایک ہی سیڑھی سے نیچے گری تھی تو میری 3 ہڈیاں وہ اینکل سے ٹوٹ گئی تھیں, تو وہ ایک میجر بریک تھا میرے لیے. تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا یا کیا تھا, 9 مہینے 10 مہینے I was totally bed ridden, اور میرا پلاسٹر ہوا تھا اور میں کہیں جانے آنے ہوئی, لیکن اس پہ بھی میں نے چھوڑا نہیں. آئی واز میری ٹیم جو ہے وہ کام کر رہی ہوتی تھی اور میں فون پہ ہوتی تھی کہ ایسے کر لو, اس اینگل سے لے لو, یہ لے لو. تو اس پہ نقصان بھی ہوا تھا, ظاہر ہے. میں نے سگنیچر شوٹس کے جو ہے وہ پیمنٹس لی ہوئی تھی وہ میں نے واپس کی کیونکہ میں خود تو اٹھ کے کر نہیں سکتی تھی. تو اینی ہاؤ دیٹ واز اے ویری ویری بگ بریک, چونکہ میں آٹومیٹیکلی آ گئی میری زندگی میں, تو وہ بھی ایک بریک تھی. اور ہاں, اگر کبھی وہی بات آ جاتی ہے کہ اگر آپ کو کبھی آپ بالکل ایگزاسٹ ہوئے میں, شٹ ڈاؤن ایوری تھنگ, اپنی نیند پوری, ٹیک اے ڈیپ بریتھ, آپ تھوڑا سا بریک لیں اپنے لیے, سکون کریں, نیند پوری کریں اپنی, سارا کچھ سکون کریں, گھر والوں کے ساتھ تھوڑا ٹائم اسپینڈ کریں, اور پھر اس کے بعد دوبارہ یو کین یو ہیو دیٹ, اف یو ہیو گرینڈ آؤٹ آل یور انرجی, وہ پھر انرجی آٹومیٹکلی واپس آ جاتی ہے. وہ ری گینڈ انرجی کے ساتھ آپ زیادہ اچھا اور زیادہ پروڈکٹیو کو ہر کام کر سکتے ہیں. اور وہی ہوتا ہے نا کہ شاید جب آپ تھکے ہوئے ہیں اور جب وہ موڈ نہیں ہے تو وہی ایک کام جو شاید 3 گھنٹے لے رہا تھا وہ اب آپ کچھ منٹس میں کر دیتے ہیں. اچھا, بینگ این انٹرپرینور, اب تھوڑی سی انٹرپرینورل جرنی کے اوپر اگر ذرا بات کریں تو اٹ ہیز اٹس اون پرکس آئی وڈ سے, بٹ دین اٹ ہیز اٹس اون چیلنجز. آپ کو سب سے بڑا ایڈوانٹیج کیا لگا کہ بینگ این انٹرپرینور, واٹس دا بیسٹ تھنگ دیٹ ہیز ہیپن ٹو یو, اور سب سے زیادہ چیلنجنگ کیا چیز لگی ہے؟ سب سے زیادہ چیلنجنگ تو یہ تھا کہ میں ایک عورت ہوں. I'll be very honest with you. Is it difficult if you're a female and not very very difficult surviving in this society, being a woman, having this
پوائنٹ آف ویو وہی شادی والی چیز کہ اس کی شادی بھی نہیں ہوئی, اب تو یہ کرے گی بھی نہیں, اتنی سکسیزفل ہوگی ہے یہ وہ فلانا. ہاں یہ لوگوں کے مائنڈ میں ہوتا ہے. یس بالکل بھی نہیں ہے. میں اگر وہی بات آتی ہے کہ صبح اگر میں اپنے ابا کے لیے گول روٹی بنا کے جو ہے ان کو ناشتہ دے کے آ سکتی ہوں تو میں کسی کے لیے بھی ناشتہ بنا سکتی ہوں. سو اٹس اے اسٹیریوٹائپ. جن لوگوں کو لگتا ہے کہ بہت کریئر اورینٹیڈ اور بہت سکسیزفل ہے, ایک انٹرپرینور ہے, تو ان کو روٹی گول روٹی نہیں بنانا ہے کہ ان کو بنانی آتی ہے. بالکل آتی ہے. میں اگر مجھے میری میڈ گھر پہ نہ ہو یا اگر کوئی بھی نہ ہو اور میرے ابا مجھے کہیں کہ بھائی ناشتہ بنانا ہے تو میں ان کو پراپر ناشتہ دے کر آتی ہوں. تو اس میں کوئی بگ ڈیل نہیں ہے کہ اگر آپ ایک انٹرپرینور ہیں, آپ کی ناک بہت اونچی ہوگی تو آپ روٹی نہیں ڈال سکتے. میں تو گھر میں جھاڑو بھی مارتی ہوں, آئی بی ویری آنیسٹ, صفائی بھی کرتی ہوں, چائے بھی بناتی ہوں, ٹھیک ہے, کھانا بھی بنا دیتی ہوں کبھی جو مجھے آتا ہے. اسپیگیٹیز آتی ہیں, مرغی آتی ہے, وائٹ چاول آتے ہیں بنانے, یہ سب کچھ آتا ہے ہمیں بنانا. ٹھیک ہے. سو یہ بات, یہ اسٹیریوٹائپ والی بات ہے کہ جی ایک لڑکی جو بہت ڈومیننٹ ہو گئی ہے اس کو گھر چلانا نہیں آتا. آئی سین مائی مدر جو کہ گھر بھی چلاتی تھیں, سب سے پہلے آتی تھی نانی کو, دادی کو روٹی ڈال کے دیتی تھی اور اس کے بعد پھر ہمیں کھانا ملتا تھا. رائٹ. تو پھر ہم نے تو وہ چیز دیکھی ہے نا, وہ ویلیوز ہم نے دیکھی ہیں. سو اٹ از کمنگ فرام دیر. تو یہ کہ نہیں, آئی ڈونٹ تھنک سو کہ کوئی ایک عورت جو ہے وہ بہت ڈومیننٹ ہو گئی ہے تو اس کو یہ نہیں ذمہ داری. وہی بات ہے کہ آپ کے اپنے اوپر ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے ٹھیک ہے اگر آپ کے گھر میں کوئی پریشانی ہے اور آپ جو ہے وہ ایک ایونٹ اسکپ کر سکتے ہیں, اگر تو کر سکتے ہیں تو ضرور کر لیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ ٹیم کو آگے کر دیں کہ جی یہ آ جائے گا, تھوڑی دیر کے لیے چلے جائیں, اس کے بعد آ جائیں. ہوتا ہے نا. اچھا مسئلہ ایک وہ بھی ہوتا ہے کہ پرابلی ٹیمس کے اندر اف دیر از اے فیمیل باس تو ان کو لگتا ہے کہ شاید اتنا یہ ہوتا ہے نا کہ ان کو کیا پتا, یا ایک وہ والی چیز کیا وہ فیس کرنی پڑی. مطلب مجھے ہمیشہ لگتا ہے کہ اف دیر از, ابھی میری ریسنٹلی ایک ڈاکٹر کے ساتھ پوڈ کاسٹ تھا, اینڈ ہر ڈاکٹر, ہر ہسبینڈ از اے ڈاکٹر ایز ویل. اچھا. تو کہتی ہیں کہ ہم, مجھے ہاسپٹل میں فیل ہوتا ہے کہ اگر آپ کو کوئی فیمیل ڈاکٹر کچھ کر کے بھی دینا تو شاید تھوڑا سا پیشنٹس بھی کچھ اسکیپٹیکل ہوتے ہیں کہ ذرا ان سے بھی چیک کرا لو. اگر ڈاکٹر صاحب نے کہہ دیا نا تو پھر تو ٹھیک ہے, پھر آپ سیدھا جا کے کر لیں. سو آئی ڈونٹ نو بٹ پرابلی آئی گیس وہی بات ہے کہ آپ میل ڈومیننٹ سوسائٹی ہے تو اس کو ذرا ہوتا ہے کہ یار مرد ایک بات کہے تو اس کی پاور زیادہ ہے. پر ایسا کچھ نہیں ہے. کبھی کبھی مرد بھی غلط ہوتے ہیں, کبھی کبھی مردوں سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں. تو اٹس اوکے, انسان ہی ہے. لیکن یہ کہ ہاں بس یہ کہ اگر کوئی نہیں مان رہا اور اگر اسی پوائنٹ پہ آ گئے جو آپ کہہ رہے تھے, پھر مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کو نا اس موڈ میں آ جانا چاہیے. 2+2 is 5. It's 5. You're absolutely right. Thank you so much. Please. What else you can do? Seriously. تو کبھی کبھی ایسا میرے پر کوئی مومنٹ آتا ہے جس پہ مجھے لوگ نگیٹ کرتے ہیں, میں کہتی ہوں بھائی 2+2 is 5. آپ صحیح ہیں, ہم غلط ہیں. اچھا تو کبھی کلائنٹس کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے پرابلی جن کو آپ نے کوئی پروجیکٹ ڈلیور کرنا ہو یا یہ وہ, اور وہ شاید آپ ان کو سمجھا رہے ہو کہ نہیں ایسے نہیں ہو سکتا, یا ان کی کوئی ریکوائرمنٹس بالکل آؤٹ آف دا ورلڈ ہو, سو ہاؤ ڈو یو, کیونکہ دیکھیں میں کہتی ہوں جب آپ لوگوں سے انٹریکٹ کر رہے ہو تو ایوری بڈی از کمنگ فرام اے ڈفرنٹ بیک گراؤنڈ, ڈفرنٹ مائنڈ سیٹ, شاید اس کی اپروچ بھی الگ ہو, اس کا نالج لیول بھی الگ ہوتا ہے, وہ چیزوں کو وہ دیکھیں. میں سمپل ایک بات کہوں گی, اگر مجھے کوئی کہے گا نا کہ جی میری ڈریم ویڈنگ ہے اور ڈیسٹینیشن ویڈنگ ہے اور یہ سب کچھ ہونا چاہیے, میں کہوں گی میرے پاس یہ اکوپمنٹ ہے, یہ ساری چیزیں ہیں, اگر آپ کروانا چاہتے ہیں خوشی سے کرائیں, ایلس آپ کے پاس پوری دنیا میں آپشنز ہیں. دیکھ لیں, دیکھیں آپ جو آپ کا رسک ہے وہ اللہ تعالیٰ خود ہی آپ کی طرف لے آئے گا. مگر اگر میں پرومس کر لوں کہ میں تو ڈیسٹینیشن ویڈنگ میں جو ہے وہ اس کو 100% اس میں جو ہے وہ 3 ڈرونز لے آؤں گی اور میں پتہ نہیں کون سے لینزز 400/800 لے آؤں گی, تو یہ اگر میرے پاس نہیں ہے اور میں اس وقت ارینج نہیں کر پائی تو دیٹ از مائی فالٹ کہ میں نے ان کو ٹرو پکچر نہیں دی, ایک انریلسٹک کمٹ کر دیا جو آپ ان کو ڈیلیور نہیں کر سکتے. رائٹ. سو نیور پرومس دیٹ واٹ یو ڈونٹ ہیو. رائٹ. نیور پرومس دیٹ واٹ یو ڈونٹ ہیو. اور لوگوں کو لگتا ہے چلو ابھی وعدہ کر لیں, بعد میں دیکھ لیں گے کچھ ہو جائے گا, وہ نہیں ہوتا. آپ نے میں نے اگر ایک دن ڈرون کا پرومس کیا, میں وہ ضرور دیتی ہوں کہ جی آپ کو یہ پیکیج ہے, اس میں آپ کا ایک ڈرون جو ہے وہ فری ہوگا ایک دن, ایک آپ کا جو ہے وہ پیڈ ہوگا, آپ کو اس طرح ہم کمپلیمنٹری میک اپ جو ہے وہ شوٹ دے دیں گے, وہ بھی ہوتا ہے. یہ اس قسم کے ہم کمپلیمنٹری, مطلب آپ نے ایک اپنا پیکیج بنایا ہوا ہے, رائٹ, اور آپ اسی چیز کو سیل کری ہو, تو سو یو نو کہ آپ کی یونیک سیلنگ پوائنٹ, آپ کی جو پروپوزیشن ہے وہ کیا ہے. اینڈ آئی تھنک پیپل شوڈ اسٹک ٹو دیٹ, اور بزنسز چلتے ہی تب ہیں جب آپ اس کو مارکیٹ کرے ہو. بٹ یو ویری رائٹ, کچھ لوگ ایسی چیزیں پرومس کر دیتے ہیں جو اینڈ مومنٹ آتا ہے تو بیچارہ جو کپل ہے اس کا بھی دن خراب. میں آپ کو ایک اور بات بتاتی ہوں, یہاں پہ لوگ سگنیچر, what is signature? Signature is basically what actually the owner does, and وہی جیسا میک اپ کا ہوتا ہے ویسی فوٹوگرافی کا ہوتا ہے. بٹ یوزلی میں نے یہ چیز دیکھی ہے کہ اگر میری کمپنی جیسے نہیں کر رہی, اور میں نے 2-3 دفعہ یہ چیز نوٹ کی کہ سگنیچر شوٹ کی پیمنٹس گئی ہوئی ہیں لیکن آرٹ ٹیم رہی ہے
کرنے کے لیے کام. So how is that a signature shoot? Signature shoot is basically if I'm a signature بندہ, ٹھیک ہے نا, میری آپ کا برانڈ ہے, آپ کا برانڈ ہے, اور وہ کہ جی ہم نے MZ سے ہی کروانا ہے, and that is a signature shoot, bridal shoot. تو مے بی کاسٹ ول کم اراؤنڈ 75,000. اوکے. لیکن اگر ٹیم کرتی ہے تو 45,000 یا 50,000 ہوتا ہے. ٹھیک ہے. So if I'm not going there for a signature shoot, that means کہ جو 50,000 سے اوپر آ رہا ہے اس کو میں چیٹ کر رہی ہوں. I'm not going there as a signature shoot. کیونکہ وہ 75,000 جو بھی دے رہے ہیں وہ آپ کی پریزنس کو دے رہے ہیں, وہ آپ کو ٹرسٹ کرتا ہے. Exactly. So یہ بھی ہوتا ہے. یہ بھی ہوتا ہے. یہ بھی ہوتا ہے. ویسے اب آپ سوچیں اگر مین شادی والے دن فوٹوگرافر نہیں, مطلب جو مین برانڈ ہے وہ نہیں ہے, تو اور کیا ہو سکتا ہے, بندہ تو اسی پہ سیٹل کرے گا. فار دیٹ, ٹھیک ہے, یو ہیو پیڈ فار دیٹ کہ جی آپ نے اپنا مہندی کا, برائڈل کا اور اپنے ولیمے کا جو شوٹ ہے, جو مین شوٹ ہے اپنے 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 گروم کے ساتھ, وہ آپ نے سگنیچر کرانا ہے. اور سگنیچر کے لیے وہ بندہ ہی موجود نہیں ہے, آپ کی ٹیم کرے جا رہی ہے, اور ان دی اینڈ وہ آگے کہے کہ میں کہیں اور بزی تھا. تو I've seen that as well. That's unfair. That's very unfair. Very, very unfair. ایک آدھ دفعہ تو ہو جائے, لیکن جب یہ مارکیٹ میں بات روٹیٹ کرتی ہے تو پھر وہ بہت زیادہ, یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. کچھ تو فوٹوگرافرز مجھے سینئر ایسے بھی ملے ہیں جنہوں نے مجھے کہا اپنا اکوپمنٹ بہتر کر لو تو تم ایک اچھی فوٹوگرافر بن سکتی ہو. اینڈ آئی واز ناٹ ایکسپیکٹنگ کہ ایک بہت سینئر فوٹوگرافر مجھے یہ بات کہیں گے. لیکن ایک سینئر فوٹوگرافر کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے, ایک ایسے فوٹوگرافر کو جو ان میکنگ ہو. اس ٹائم پہ میں ان میکنگ تھی, اور میرا مورال بہت ڈاؤن ہوا تھا اس ٹائم پہ کہ یار اوکے, اف آئی ڈونٹ ہیو منی اینڈ آئی کانٹ افورڈ گڈ, وہ تو اس کا مطلب ہے کہ میں ایک اچھی فوٹوگرافر نہیں بن سکتی. تو مطلب سپر ڈپینڈنسی آن دیٹ. ایگزیکٹلی. اور یہ بات ہم نے ابھی پوڈ کاسٹ کے ڈیورنگ اس کو کی ہے کہ وہ ضروری نہیں ہے, لوگ موبائل سے بھی کر رہے ہوتے ہیں. آپ نے پہلا ایونٹ اپنے موبائل فون سے کیا تھا, اور تو یہ تو مورال ڈاؤن کرنے. ایک اور چیز میں ضرور کہوں گی یہاں پہ کہ بہت سارے بچے جو میرے ساتھ پریکٹس بھی کر رہے ہوتے ہیں, انٹرنشپ پروگرامز, اور جس طرح ہمارے ساتھ وہ ایونٹس پہ جاتے ہیں, تو وہ they're really working hard to take good pictures. جب ان کی گڈ پکچرز آتی ہیں نا, تو پھر یہ جو سینئر فوٹوگرافرز ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ اپنے پیج پہ مت لگانا, آپ اپنے پیج پہ مت لگانا, کیونکہ یو نو یہ ہماری کمپنی کا کام ہے. بٹ آئی الاؤ دیم ٹو پٹ their pictures on their page. Why? کہ ان کو بھی کام ملے, ان کو بھی پروموشنز ملے. اور ماشاء اللہ ابھی تو جو میرا 8th اور 9th جو بیچ ابھی نکلا ہے, ابھی اس سے پہلے بھی جتنے ہمارے بچے نکلے اس میں زیادہ نہیں لیکن 5 سے 6 نے اپنے آپ کو لانچ کر لیا ہے. That's nice. کہاں پڑھا رہی ہیں؟ میرا اپنا آفس ہے بھیرین میری سائٹ پہ. تو یہ کہ میں ادھر ہی ان کو انٹرنشپ پروگرامس آفر کرتی ہوں. اس میں سارا کورس آؤٹ لائن ان کو پہلے سکھاتے ہیں, اس کے بعد اپنے ساتھ ایونٹس پہ لے کے جاتے ہیں کہ آپ نے کلائنٹ سے بات کیسے کرنی ہے, پریکٹیکلی پورا ایکسپیرینس, فیلڈ ورک ان کو دیتے ہیں. اور اسی طرح پھر ہم سیشنز بھی رکھتے ہیں فوٹوگرافی کے, فوٹوگرافی, ویڈیوگرافی, ہاؤ ٹو گیٹ اینڈ ہاؤ ٹو ارن فرام اے اسمال بزنس. دیٹ از دا مین ٹاسک. ہاں, دیٹس ایکسٹریملی امپورٹنٹ. لوگ وہ بزنس وینچر کے اندر بھی آ جاتے ہیں بٹ دے ڈونٹ نو ہاؤ ٹو میک منی آؤٹ آف اٹ. آج کل جو زیادہ میں کام کر رہی ہوں وہ خواتین پہ کر رہی ہوں جو گھر میں جن کے پروڈکٹس ہیں وہ باہر نہیں نکل سکتی, لیکن گھر میں ان کو یہ نہیں پتا کہ پکچر کیسے کھینچتی ہیں. اچھا, یہ اگر آپ تھوڑی سی ٹپس دے دیں, کیونکہ ہماری جو فالوئنگ ہے اس میں بھی کافی ایسی خواتین ہیں جو موسٹلی جن کے ہوم بیسڈ چھوٹے چھوٹے بزنس ہیں, تو وہ ہمیں ایسے ہی میسیجز کر رہی ہوتے ہیں کہ ہمیں کچھ ٹپس دے دیں یا کسی سے پوچھ دیں کہ ہم کیا کریں, بزنس کو گرو کیسے کریں. تو اگر آپ یہی فوٹوگرافری وے پرسپیکٹو سے بتا سکیں تو. اچھا, پہلے تو یہ کہ آپ نے میں نے ابھی لانچ کرنے والی ہوں میں کہ جی جو وومن انٹرپرینورز ہیں آپ ہماری پیج پہ جا کے فالو کر سکتے ہیں, مجھے فالو کر سکتے ہیں میرے پیج پہ, تو اس پہ بھی آٹومیٹکلی آئے گا. اس میں ہم 1 day بھی رکھتے ہیں, اس میں ہم 3 مہینے کا بھی رکھتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. اس میں 1 day کا یہ ہوتا ہے کہ اس میں ہم آپ کو سکھاتے ہیں کہ جی فوٹوگرافی ویڈیوگرافی کیسے کرنی ہے اپنے پروڈکٹ کی, ریلس کیوں امپورٹنٹ ہے آج کل, سوشل میڈیا کو آپ نے کیسے یوز کرنا ہے, اور آپ نے مانیٹائز کیسے ہونا ہے سوشل میڈیا پہ. آپ نے 1 گھنٹہ ہی نکالنا ہے اپنی پروموشن کے لیے, دیٹ از گڈ انف. ٹھیک ہے. اچھا, 1 دن کا تو یہ ہو گیا. جو آپ کا 3 مہینے کا کورس ہے پورا, اور اس میں جس میں فوٹوگرافی ویڈیوگرافی اور ساری ہے, اس میں ہم مانیٹائزیشن کے ساتھ ایڈیٹنگ بھی سکھاتے ہیں کہ اس میں آپ نے ایڈیٹنگ وغیرہ کیسے کرنی ہے. ٹھیک ہے. یا اور اٹ از آل آن لائن, یو ڈونٹ ہیو ٹو کم اینی ویئر. اچھا, یہی کیونکہ بہت سارے لوگوں کا مسئلہ ہوتا ہے فزیکل کلاسز. تو میں ان کو کہتی ہوں
اسپیشلی خواتینوں کے لیے کو مشکل ہوتا کہ اگر آپ کچن میں کھڑی ہو کے روٹی بھی بنا رہی ہیں, آپ میرے سیشن میں آئے, آپ وہاں پہ کھڑے ہو کے سن لیں, آپ ریکارڈیڈ سن لیں, آپ کی اپنی مرضی ہے. تو دیٹ از ہاؤ آئی ایم ایکچولی کریٹنگ مائی اون اسٹف ناؤ, کہ جی میں کسی طرح جو یہ وومن انٹرپرینورز ہیں جو گھر پہ بیٹھ کے جن کو ہے کہ ان کا کام کس طرح فلرش ہو, تو آپ کے پاس موبائل فون ہے, آپ کے پاس اچھا کیمرہ ہے, یو ہیو گڈ ایستھیٹک سینس, ٹیک اے پکچر, پٹ اٹ آن سوشل میڈیا اینڈ یو کین میک اے ڈفرینس. رائٹ, تو یہ تو بڑا آپ نے کنوینئنس دے دی ان کو کہ لیکن جو نہیں آ سکتے وہ ایسے کر لیں. اینڈ مائی فیس از ویری نارمل. میں اگر سیشن جس طرح کروا رہی ہوں تو وہ 1 day کا جو ہے اٹس اونلی 1000 روپیز, ویری نارمل. تو مطلب آپ اپنے ویسے اتنی چیزوں پہ آپ اسپینڈ کر رہے ہوتے ہیں, تو وائی ناٹ فار سم تھنگ پروڈکٹیو جس سے آپ کو نالج مل رہی ہے, وہ بھی اتنے کم پرائز میں. اور اگر 3 مہینے کا اس کا ذرا ہے تھوڑا سا, کیونکہ اس میں بہت ڈیٹیلس کے ساتھ ہم لوگ, بٹ آن لائن کلاس اس میں ٹیکنیکل اسکلس بھی آپ کے سارے بہت زیادہ ٹیکنیکل اسکلس ہم لوگ سکھا رہے ہیں سارا کچھ. اس میں فوٹو شاپ ہے, اس میں اڈوب پریمیئر ہے, اس میں جو ہے وہ ساری ڈیٹیلنگ آپ کی, آپ نے بیک گراؤنڈ کیسے چینج کرنا ہے, آپ نے جو ہے وہ اگر اینیمیشنس کرنی ہے تو اینیمیشن کیسے لانی, وہ ہم ساری چیزیں ٹچ کرتے ہیں. سو اٹس اے 3 months کورس ود 3 days اس میں ہوتے ہیں, جس میں مطلب آسانی سے وہ 3 days میں کور ہو سکے. رائٹ, تو اگر ہم بات کریں فیمیلس کے لیے اپرچونیٹیز بہت زیادہ ہے, جیسے آپ نے کہا کہ اسمال اینڈ مڈل لیول پہ اگر وہ کریں تو اس طریقے سے کلاسز لے سکتے ہیں, لیکن موسٹلی ان کو یہ نہیں پتا ہوتا, جیسے میں نے پہلے کہا ہمیں بھی میسیجز آتے ہیں کہ کیا کریں کیسے کریں. سو وی ہیو ٹولڈ دیم کہ ایک تو اپنے کام کے ذریعے کما سکتی ہیں, اپنا پیج کیسے گرو کر کے, اینڈ دین they can also earn through social media. social media پہ اگر آپ کا پیج مونیٹائز ہو جائے, اس کی بھی اسٹریٹجیز وغیرہ مطلب آپ وہ بھی کرواتے ہیں. رائٹ, تو یہ 2 ڈفرینٹ کمائی کے ذریعے آپ کو مارکیٹنگ تھنگ نا, کہ آپ نے اپنے آپ کو مونیٹائز کیسے کرنا ہے گھر بیٹھے ہوئے. ہاں, اینڈ دیٹس ایکولی امپورٹنٹ. ایگزیکٹلی, میں آپ کے ہسبینڈ کو یہ مسئلہ, آپ نے باہر نہیں جانا. ہاں, اٹس آل گڈ, اٹس آل گڈ. گھر پہ رہیں, گھر پہ کام کریں اور اپنے کام کے ذریعے کریں. مطلب کچھ کا وہ ایک وہ بھی آتا ہے نا, اب جیسے بہت بڑا ایک آتا ہے کہ وی کانٹ پٹ آر فیس آن سوشل میڈیا, ایک وہ کے بغیر تو پھر ہم کیسے خالی اپنے پروڈکٹس کیسے کریں, اس پہ تو وہ انگیجمنٹ بھی نہیں آتی, وہ آتا بھی نہیں, اور لوگوں کو لگتا ہے کہ اس کے بغیر آپ کو نہیں چل سکتا. وائس اوورس بہت زیادہ آ گئے ہیں, تو وائس اوورس کے آپشن بہت زیادہ ہے اور بہت ایزی ہے. کیپ کٹ آپ کو جو ہے وہ بڑا اچھا دے دیتا ہے وائس اوور کی وہ. تو میں اگر مجھے کوئی وی لاگنگ کے لیے بھیجتا, میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا, میں بس یہ کہ پروڈکٹس ان کے ریویو کر رہی ہوتی ہوں, تو وائس آئی تھنک آپ کو مونیٹائزیشن بھی انسٹاگرام سے تبھی ملتی ہے جب آپ کی یہ وہ کہتے ہیں نا ہیش ٹیگس میں ہیش ٹیگس میں بلیو نہیں کرتی, بٹ آئی گیس جو وائس اوورز ہوتے ہیں نا ان سے آپ کو زیادہ آپ کو جو ہے وہ ملتی ہے, آپ کو ریچ زیادہ ملتی ہے. آئی تھنک یہ انسٹاگرام کے الگوریتھم سے بہت چینج ہوتے رہتے ہیں, 6 مہینے ایک الگ چیز ہوتی ہے, آپ اس کو سیکھنا. لیکن مجھے ایسا لگتا ہے ہیش ٹیگس ابھی بھی آئی ڈونٹ بلیو ان ہیش ٹیگ. مجھے تھوڑا بہت وہ ٹرکی لگتا ہے کہ ہیش ٹیگس بھی آپ کو مونیٹائز کریں گے. نہیں, آئی بلیو کہ اگر آپ تھوڑا کنٹینٹ ڈالیں ویڈیو میں, وہ آپ کو کرے گا, اور آپ کے جو وائس اوور ہے وہ زیادہ جو ہے وہ ٹرول کرتا ہے آپ کے انسٹا پہ. تو یہ آج کل مطلب یہ چل رہا ہے. ابھی میں بول بھی رہی ہوں نا, انسٹا وہ کچھ نہ کچھ دکھا دے گا مجھے کہ یہ چیزیں ہیں. رائٹ, اور یہی وہ ڈیٹائزم کی بات ہوتی ہے آج کل. دس از نیو ورلڈ آرڈر, اور مطلب ہر چیز اس سے ڈکٹیٹ ہوگی, جو ایک زمانے میں لگتا تھا کہ پتہ نہیں کیا ہوگا کیسے ہوگا, اٹس لٹرلی ہیپننگ. ابھی تو ہم لوگ جس طرح وی لاگنگ وغیرہ کر بھی رہے ہیں, بٹ ناؤ جس طرح وی ہیو دس ویری فیمس پلیٹ فارمس ٹک ٹاک, اور یہ دے آر آل گوئنگ آن اے آئی. ٹرو. ابھی تو دیکھیں, ابھی تو ہم ہیں وی لاگرز ہیں, یہ جو ہم کام کریں پروڈکٹس کو وہ کرنا, بٹ ان اپ کمنگ ایئرز ہم اے آئی سے پوچھ کے, اور اے آئی کا ایک ماڈل ہوگا, اور اے آئی میں جو ہے وہ آپ کو وہ آپ کے پروڈکٹ کو ریویو کر رہا ہوگا, اور وہ آپ کو بتا رہا ہوگا یہ چیز ابھی بھی مطلب اسٹارٹ ہو گیا. ابھی تو یہ صرف ایک آئیڈیا آیا نا کہ یہ چیز ہو سکتی ہے, تو اگر ہو سکتی ہے تو وہ کچھ سالوں میں ہو ہی جاتی ہے. اچھا معصومہ, آپ نے کہا کہ آپ کو ٹریولنگ کا بھی بہت شوق ہے, سو ایز وی آر جسٹ ہیڈنگ ٹورڈز دی اینڈ, تو میں لٹرلی آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ نے ٹریول بھی بہت کیا ہے, سو پاکستان میں فیوریٹ جگہ کون سی رہی اور کیوں؟ مطلب ایک وہ ہوتا ہے نا جو آپ باقی لوگوں کو بھی کہنا چاہیں کہ دس پلیس از اے مسٹ وزٹ. یار آئی بلیو دیٹ وین آئی وینٹ ٹو گلگت بلتستان, وہ تو ہے ہی خوبصورت, بٹ لیکن جب میں نے ہنزا گئی نا, جنت ہے وہ. Really? Yes, جنت ہے. اور میں گئی بھی اگست کے اینڈ میں تھی, سوری اکتوبر کے اینڈ میں تھی, اور وہ ٹھنڈ والا وہ, اور دھوپ بھی آ رہی ہے, اور وہ ایک وہ دانت بھی کانپ رہے ہیں, لیکن وہ جو وہاں جا کے بلو واٹر اور پہاڑ اور وہ ساری چیزیں نا,
I just can't explain the beauty of that place. اور میں کہتی ہوں کہ اگر جنت ہے نا تو وہ وہاں پہ جنت ہے, واقعی جنت ہے وہ. اچھا یہ وہ کہتے ہیں کہ کیمرہ بھی اس بیوٹی کو کیپچر نہیں کر اس طرح نہیں کر سکتا, اور جو ایکسپیرینس کر کے آتے ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ آپ خود جا کے وہ چیز, کیونکہ ہم ایکسپلین بھی نہیں کر سکتے ان ورڈز. بالکل. سو اٹس میں کہتی ہوں نا, اگر آپ نے کوئی چیز اپنی زندگی میں دیکھنی ہے نا, دیٹ از دی ماؤنٹینیس ایریاز آف پاکستان, اینڈ وی آر بلیسڈ ان دیٹ ریگارڈ. اتنے ہماری خوبصورت وہ بلیسڈ, ویری بلیسڈ. بٹ کچھ لوگ اس چیز کو بھی نہیں مانتے, لیکن یہ کہ مجھے ایسا لگتا ہے پاکستان سے زیادہ خوبصورت ملک میں نے نہیں دیکھا آج تک. یہ تو ہے, وی آر بلیسڈ لائک دیٹ. بس وہی ہم اپنے ملک کا خیال نہیں رکھتے, اور باہر کی چیز ویسی زیادہ اچھی لگتی ہے, گھر کی مرغی دال برابر والا ہوتا ہے. معصومہ بہت اچھا لگا آپ سے ڈسکشن کر کے, مطلب لٹرلی ٹاپک سے ٹاپک نکلتے سمجھ نہیں آئی. honored to be here, اور thank you for coming. looking forward for more inshallah. Yes, so in the very end اگر میں آپ سے کچھ ٹپس جاننا چاہوں فار ینگ گرلس جو شاید ابھی کریئر کے حوالے سے تھوڑا سا ڈبل مائنڈیڈ ہیں, جن کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کون سی ڈائریکشن, کون سا پاتھ میرے لیے ہے, اس کو لے لوں, اس کو نہ لے لوں, لوگ کیا کہیں گے, گھر والے کیا کہیں گے, مجھے خود کیا اچھا لگتا ہے پتہ نہیں, جو یہ والا کنفیوژن والا اسٹیٹ آف مائنڈ ہوتا ہے, سم ٹپس فار دیم. یار صرف 2-3 باتیں کہوں گی اور جلدی کہوں گی کیونکہ ٹائم وی آر ریپنگ اپ ود دس. سو پہلی چیز یہ, اف یو آر پیشنیٹ انف, وہی پیشنس سے کام لو, کانفیڈنس لو اپنی فیملی کا. ایک دفعہ منع کریں گے, 2 دفعہ منع کریں گے, ہو سکتا ہے کہ جب آپ کما کے لے کر آؤ تب ایک سینیریو بہت ڈفرینٹ ہو جاتا ہے, سیلیبریٹ کرنے لگ جاتے ہیں, سیلیبریٹ ہو جاتا ہے اس چیز کو. تو نیور گیو اپ آن یور پیشن, ہمیشہ ٹرائی ضرور کرنا چاہیے اپنے پیشن کو, ٹھیک ہے. تو ٹرائی ضرور کریں. اگر ڈاکٹر بھی ہیں اور اف یو لو فوٹوگرافی, جسٹ گو فار فوٹوگرافی. ڈاکٹری آپ ساتھ بھی کر لیں, اس کی کوئی ایشو نہیں ہے, رائٹ. اور بی کانفیڈنٹ وٹ ایور یو آر ڈوئنگ. اف آئی کین ڈفرینشیٹ ان دیٹ پارٹ آف مائی لائف دیٹ واٹ از ایم اینڈ واٹ از این, آئی تھنک کوئی بھی چائلڈ ہے وہ اسپیشل نہیں ہوتا. دیٹس واٹ آئی بلیو ان. جسٹ بلیو ان یور سیلف. ہر کسی کی اپنی کیپیبلٹیز, اپنی خوبصورتیاں ہوتی ہیں, شاید ہم اس لیول پہ ان کو ریئلائز نہیں کر رہے ہوتے, اور شاید جو کچھ فلاز ہوتے ہیں اسی کے اوپر زیادہ ایمفسائز کر رہے ہوتے ہیں. اور آخری لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, پیرنٹس پلیز بلیو ان یور چائلڈ, پلیز. That's extremely important as well. Yes, please. yes. That is very important. کیونکہ اگر پیرنٹس کا اپنے بچوں پہ یقین نہیں ہے, بچوں کو وہاں سے نہیں ملا, پھر کسی سے نہیں, وہ شیٹر ہو جاتے ہیں. رائٹ, تھینک یو سو مچ, تھینک یو ونس اگین فار ٹیکنگ آور ٹائم اینڈ انلائٹننگ آور آڈینس ود یور انسائٹس. تھینک یو. Thank you. دس از اٹ فرام دس ایپیسوڈ. آپ کے سامنے آج تھی معصومہ زبیری, ہو از اے ڈائنامک وومن آئی وڈ سے, کیونکہ انہوں نے بہت ہی ڈائیورس فیلڈس, جو ہم نے شروع میں بھی بات کی, سب کچھ کیا. اور جیسے دور سے دیکھنے میں لگتا ہے کہ بہت آسان ہے, اچھا ٹاپ پوزیشن پہ بیٹھے ہوئے ہیں, انٹرپرینور ہیں, اپنا یہ وہ ہے, تو ایوری تھنگ وڈ بی یو نو سویٹ اینڈ روزز فار دیم. اتنا نہیں ہوتا. ہر کوئی محنت کر کے وہاں تک پہنچتا ہے, ہر کسی کی اپنی اسٹرگلز ہوتی ہیں, اپنی سیکریفائزز ہوتی ہیں, اپنی پرابلمس ہوتی ہیں, بٹ دین دا پوائنٹ از ان کو فائٹ کر کے آگے بڑھتے رہنا از امپورٹنٹ. دس از این ایگزامپل. ود آن دس نوٹ لیٹس سے اللہ حافظ. ویل سی یو نیکسٹ ویک. اللہ حافظ.